الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن فی بیوتکن، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار سے رہو. انہوں نے ترجمہ کیا ہے والزمن بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تفسیر المیسر میں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ تم بناؤ سنگار کرو، نہ تم زیب و زینت کا اظہار کرو. تبرج الجاہلیت الاولی، اس طرح کا بناؤ سنگار، اس طرح کی زیب و زینت کا اظہار جیسے جاہلیت کے پرانے دور میں ہوتا تھا. تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتیں جب نکلتی تھیں تو بناؤ سنگار کر کے، اپنی زینت نمایاں کر کے، خوشبو وغیرہ لگا کر. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلیں، آپ کو گھر میں رہنا ہے. اگر آپ کو گھر سے نکلنا پڑے تو پھر آپ کو بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے نہیں نکلنا. عورتوں کا گھر سے نکلنا اللہ کو شدید ناپسند ہے. جو عورتیں گھر سے نکلتی ہیں اور زیب و زینت کا اظہار کر کے نکلتی ہیں تو شدید وعید ہے ان عورتوں کے بارے میں. حدیث مبارکہ میں ہے، ایک تو زینت ہے نا کہ عورتیں اپنا آپ دکھاتی ہیں میک اپ کر کے اور زیب و زینت کر کے، اور پھر وہ اس چال کے ساتھ چلتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. اللہ نے تو پچھلی آیت میں اللہ نے تو اس انداز سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے کہ جس بات کے اندر نرمی ہو، لوچ ہو، اور مرد مائل ہوں عورتوں کی طرف. تو جب اللہ تعالیٰ نے یعنی اس انداز سے بات کرنے سے منع کیا ہے تو عورتیں اگر وہ گھر سے نکلیں مجبوراً تو پھر وہ زیب و زینت کا اظہار کیسے کر سکتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف کیسے لبھا سکتی ہیں. اور اگر وہ یہ کام کریں گی تو اللہ کو یہ کام کتنا ناپسند ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی عورت کوئی زیور پہنے، پاؤں کا زیور، پازیب وغیرہ، تو اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے کہ دوسرا بندہ جو ہے غیر محرم وہ سنے کہ اس عورت نے زیور پہنا ہوا ہے، تو اس کے دل میں فتنہ پیدا ہو، برے خیالات آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کر دیا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں عورتیں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ جو انہوں نے زیور پہن رکھا ہے پاؤں میں تو اس زیور کی چھنکار لوگوں کو سنائی دے. اللہ نے منع کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ آپ لوگ جو ہیں اتنی باریک چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہم لوگ نہیں پڑے رہتے، اللہ کا حکم ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں. اگر پاؤں میں زیور پہنا ہے تو زیور کی چھنکار کسی کو سنائی نہ دے. اتنی اہمیت ہے اپنی زینت کو چھپانے کی، اپنے زیور وغیرہ کو چھپانے کی. جو زیور پہنا ہے اس زیور کو چھپانا ہے. جو کوئی میک اپ وغیرہ کیا ہے اس میک اپ کو چھپانا ہے.
جو زینت ظاہری کی ہے اس زینت کو چھپانا ہے، جو اللہ نے فطری طور پہ زینت دی ہے اس زینت کو بھی چھپانا ہے، چہرہ بھی چھپانا ہے۔ اللہ نے مزید جو خوبصورتی وغیرہ دی ہے اس خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سمارٹ جسم وغیرہ دیے ہے اس جسم کو چھپانے کی کوشش کرنی ہے، اگر عورت کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑے، ورنہ تو عورت کا پورا جسم ہی پردہ ہے۔ المرأة كلها عورة، حدیث مبارکہ میں آتا ہے عورت تو پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے اور وہ اس طرح بناؤ سنگار کر کے نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ اس تشرفہ ہے شیطان، شیطان اسے جھانکتا ہے۔ کیا مطلب ہے شیطان اسے جھانکتا ہے؟ کیا مطلب ہے شیطان اسے جھانکتا ہے؟ کیا شیطان سے بھی چھپانا چاہیے اپنے آپ کو؟ یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری چھپانے کے لائق ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ نکلتی ہے، اس تشرفہ ہے شیطان، شیطان اسے جھانکتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان اسے فتنہ کا باعث بناتا ہے مردوں کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اصل میں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کو منع کیا جن کے دلوں میں مرض ہے، جو غلط کردار کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے بہت زیادہ باریک آواز میں، بہت زیادہ نرم آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں میں تما پیدا ہو، امید پیدا ہو۔ تو جو پاک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ نے انہیں تو منع نہیں کیا۔ نہیں، اصل میں اللہ فتنہ بنا، اللہ نے آزمائش بنایا ہے، فتنہ بنایا ہے۔ اگر اس سے احتیاط نہیں کریں گے تو پاک لوگ بھی، نیک لوگ بھی، دیندار لوگ بھی فتنے کا شکار ہوں گے۔ کوئی بندہ کہ نہیں جی اصل میں یہ تو مخصوص قسم کے کچھ جو لوگ زیادہ ہی دل پھینک قسم کے لوگ ہیں، جن لوگوں کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں، اللہ نے یہ احکامات ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو دیے ہیں۔ کیا ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم تصور کر سکتے ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہم اندر سے بڑے پاک ہیں، ہمارے اندر برے خیالات نہیں آتے۔ یہ بھی ایک جھوٹا دعویٰ ہے، ایک غلط دعویٰ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات کو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، فرمایا کہ اگر صحابہ کرام کو آپ سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی ضرورت ہے آپ سے، تو حجاب کے پیچھے سے وہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ نے سامنے نہیں آنا۔ اور پھر اللہ نے وجہ بیان کی کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ یہ تمہارے دلوں کو بھی پاک کرنے کے لیے ہے اور ازواج مطہرات کے دلوں کو بھی پاک کرنے کے لیے ہے۔ اب ذرا بتائیے کوئی یہاں دعویٰ کرے کہ نہیں جی اصل میں یہ احکامات تو ایسے لوگوں کے لیے جو دل پھینک قسم کے لوگ ہیں، یہ نیک لوگوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ازواج مطہرات اور صحابہ ان کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں وہ اس قسم کے لوگ تھے؟ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کو بھی پاکی کی ضرورت تھی۔ ہر شخص کے دل کو پاکی کی ضرورت ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہیں ہے۔ اگر عورت اس طرح سامنے آئے گی، مرد عورت اس طرح کر کے اختلاط ہوگا تو اس سے بہت بڑا فتنہ پھیلے گا، اور یہ شیطان فتنہ بناتا ہے۔ تو جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے جھانکتا ہے، یعنی شیطان اسے فتنے کا باعث بناتا تھا مردوں کے لیے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ جب اپنے گھر میں چھپ کر وہ اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے، تب سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ آپ کو پتا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجازت دی ہے، عورتیں گھر سے باہر نکل کر نماز کے لیے جا سکتی ہیں۔ بتائیے نماز پڑھنا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے کہ عورت اگر نماز پڑھنے مسجد جانا چاہے تو عورت کو نہ روکا جائے۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اگر اللہ کی بندیاں اللہ کی مسجدوں میں جانا چاہیں تو تم اللہ کی بندیوں کو نہ روکو کہ جی فتنہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، انہیں نہ روکو، انہیں مسجدوں میں جانے دو۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اس کے گھر میں پڑھی گئی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی مدینہ منورہ میں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ازواج مطہرات کا یا عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا تھا. جب دین کے معاملات میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے احکامات ہیں، تو پھر دیگر دنیاوی معاملات میں ہم جو بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو آپ تصور کر لیجئے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس نے خوشبو لگائی ہوتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی عورت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاف کرے ایسی عورت زانیہ ہے. آپ نے اس کو ایسی ویسی عورت قرار دیا ہے جو عورت گھر سے باہر نکلے اور خوشبو لگا کر باہر نکلے. یہ حدیث مبارکہ ترمذی کی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کرتی ہے. یعنی جب مرد عورت کو دیکھے اور عورت مرد کو دیکھے. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، اگر کوئی عورت خوشبو لگائے پھر وہ مجلس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام نہیں لیا، صحابہ کرام نے وضاحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد زانیہ تھی. وہ زانی عورت ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بدکار عورت ہوتی ہے جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں آج کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہ صرف خوشبو لگا کر نکلتی ہے، وہ پورا میک اپ کر کے نکلتی ہے، وہ پورا زیور پہن کے نکلتی ہے، اور پھر وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ تم بناؤ سنگار کرو اے عورتوں، اے ازواج مطہرات. ازواج مطہرات کو حکم ہے اور ان کے واسطے سے تمام عورتوں کو حکم ہے اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے اجازت ہے مجبوری کی حالت میں، لیکن پھر بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا. اور فرمایا اگر بناؤ سنگار کر کے عورتیں نکلیں گی، زیب و زینت ظاہر کرنے کی کر کے نکلیں گی تو یہ جاہلیت ہے. اس کو جتنا مرضی ترقی کہہ دیا جائے، تمدن کہہ دیا جائے، سویلائزیشن کہہ دیا جائے، 21ویں صدی ہے، یہ ہے وہ ہے، جدید دور آ گیا ہے، جتنا اس کو ترقی کہا جائے یہ اتنی ہی تنزلی ہے. جتنا اس کو جدید دور کہا جائے یہ اتنا دقیانوسی دور ہے. یہ پرانی جاہلیت ہے، اور یہ جاہلیت ہے قدیم دور کی. اس سے پتہ لگا جاہلیت کس کو کہتے ہیں. جاہلیت اصل میں اسلام سے پہلے دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی والا دور، جس میں مرد عورت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے تھے. تو جہالت کیا ہے؟ جہالت کا مطلب لا علمی نہیں ہوتا. جہالت کا مطلب اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتا ہے. جب ایک عورت بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، دوسروں کو لبھاتی ہے، دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہے، میک اپ کرتی ہے اور لوگوں کو اپنا آپ دکھاتی ہے، تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. وہ جہالت کا مظاہرہ کرتی ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی آیات میں تو ازواج مطہرات کو خطاب تھا اور ان کے واسطے سے مومن عورتوں کو خطاب تھا، اور منع کیا جا رہا تھا ان چیزوں سے کہ جن سے بچنا چاہیے. اللہ رسول کی واضح نافرمانی سے بچنا چاہیے. اسی طرح ازواج مطہرات سے کہا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے تو پھر آپ کو اللہ کے حکم پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے. اپنے آواز وغیرہ میانہ روی ہونی چاہیے، آواز میں معروف بات کرنی چاہیے، ایسی آواز نہ ہو کہ دوسرے کے لیے فتنے کا باعث بنے. عورت گھر میں رہے، اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر تبرج اور فیشن کر کے خوشبو لگا کر نہیں نکلنا. تو منع کیا گیا پیچھے. اب یہاں وہ احکامات ہیں، پیچھے سمجھے نواہی تھے، آگے اوامر ہیں. یہ احکامات وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پیچھے اصل میں غلط چیزوں سے روکا گیا، اب یہاں اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا. نماز قائم کرو،
زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا آپ کو پتہ ہے اسلام کے بنیادی جو پلرز ہیں، جو بنیادی عمود ہیں اسلام کے، تو ان میں سے نماز اور زکوٰۃ ہے۔ ان کا ذکر کر دیا اور پھر عمومی طور پہ فرما دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ جو جو احکامات اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں ان کو دل و جان سے ماننا ہے، ان کو زبردستی نہیں سمجھنا، توام و کرہن نہیں ماننا، دل و جان سے ان پر عمل کرنا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے ہر لحاظ سے۔ یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر مردوں کو حکم ہے داڑھی کا تو مردوں کے لیے یہ جبر نہیں ہے، اگر عورتوں کو حکم ہے پردے کا تو عورتوں کے لیے یہ جبر نہیں ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے سراسر، اور اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر، اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر اس کو لینا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، سوائے سے کہ نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ وہ لے جائیں تم سے ناپاکی کو، اہل البیت اے گھر والوں، ویطہرکم اور وہ پاک کرے تمہیں، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کرے، تطہیرا پاک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے رجس کو، رجس کہتے ہیں پلیدگی کو، گندگی کو، ناپاکی کو، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرے۔ اہل البیت، اہل البیت سے پیچھے یا محذوف ہے، اصل عبارت ہے محذوف عبارت، اگر ہم اس کو نکالیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت، اے گھر والوں، یعنی اے اہل بیت۔ گھر والوں سے مراد یعنی نبی کے گھر والے، یا گھر سے مراد بابرکت گھر مراد ہے، نبی کا گھر بہت بابرکت گھر ہے۔ تو اہل البیت اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اہل بیت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا ہے، کس کو مخاطب کیا ہے اہل بیت کہہ کر؟ ازواج مطہرات کو۔ ازواج مطہرات سے خطاب چلا آ رہا ہے کئی آیات سے پیچھے، آیت نمبر 28 سے ازواج مطہرات کا ذکر جاری ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تو آؤ میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو اللہ نے محسنات کے لیے اچھا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا آیت نمبر 30 میں، پھر آگے جو ہے وہ یا نساء النبی آیت نمبر 32 میں، ومن یقنط میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، آیت نمبر 32 میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، آیت نمبر 33 میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے، جو احکامات ازواج مطہرات کو دیے گئے ہیں وہ ان کے واسطے سے مومن عورتوں کو بھی دیے گئے ہیں، اور آیت نمبر 33 کا اختتام اس پر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر دے، اے گھر والوں، اے اہل بیت۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا ہے، تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں، ازواج مطہرات آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں، آپ کے اہل بیت ہوں، تو سب سے پہلے آپ کی بیویاں آتی ہیں۔ کسی اور نبی کے اہل بیت ہوں، کسی اور نبی کے گھر والے ہوں، تو سب سے پہلے ان میں اس نبی کی بیوی آئے گی، بیوی بچے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ رأى نارا فقال لأهله، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقال لأهله تو حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، اہل سے مراد اہل بیت، یعنی اپنی بیوی سے کہا، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت مکمل کی، وہ 8 سال کی یا 10 سال کی، راجح قول 10 سال کی مدت مقرر پوری کی تھی، وسار باهله اپنے اہل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، اپنے اہل سے مراد حضرت موسیٰ کی بیوی ہے، ان کے ساتھ وہ بچے تھے نہیں تھے اللہ کو پتہ ہے، تو حضرت موسیٰ کی بیوی ان کو اہل قرار دیا ہے حضرت موسیٰ کو۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو سیدہ سارہ کو اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں نے اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا. سورہ ہود آیت نمبر 73. جب حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے بچھڑا بھنا ہوا تیار کیا. حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، بشارت لے کر آئے ہیں بیٹے کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں. تو پھر انہوں نے بشارت دی، پچھلی آیت میں موجود ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم کی بیوی یعنی حضرت سارہ وہ کھڑی تھیں. فضحکت، وہ ہنس پڑی. فبشرناها بإسحاق، تو ہم نے بشارت دی انہیں یعنی حضرت سارہ کو، ہم نے بشارت دی سے مراد ہمارے فرشتوں نے بشارت دی حضرت سارہ کو اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتوں نے نہ صرف حضرت اسحاق کی بشارت دی، حضرت اسحاق کی بشارت کے ساتھ ہی پوتے کی بشارت بھی دے دی کہ اسحاق پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی پیدا ہوں گے، دونوں نبی ہوں گے. تو اللہ کے فرشتوں نے لمبی بشارت دے دی اللہ کے حکم سے حضرت سارہ کو، حضرت ابراہیم کو. قالت، سارہ کہنے لگی، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھے، االدو، کیا میں جنوں گی، میں اس عمر میں اب جنوں گی، اولاد ہوگی میرے گھر میں. وانا عجوز، اور میں بوڑھی عورت ہوں. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر یہ بھی بوڑھا ہے، ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے علیہ السلام. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے. حضرت سارہ نے جب یہ بات کہی تو فرشتوں نے کہا، قالوا وتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر اے سارہ. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر. اہل البیت، یہاں بھی یا محذوف ہے، اے گھر والو، اے اہل بیت. یا اہل بیت کس کو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت سارہ کو. تو حضرت سارہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں. قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں. تو اہل بیت کا سب سے پہلے اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ازواج مطہرات پہ، بیوی پر، بچوں پر. اور یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور سارا سیاق و اسباق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے چل رہا ہے، آیت نمبر 28 سے یا آیت نمبر 33 ہے. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 34 آگے، وہ بھی تو اہل بیت کے بارے میں، وہ بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. وذکرنا، یعنی وذکرنا یہ فعل امر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اور ذکر کرو اے عورتوں، ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، والحکمہ، اور حکمت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، بہت خبردار ہے. تو یہاں وذکرنا کس کو خطاب کیا گیا؟ ازواج مطہرات کو. تو یہ پیچھے اور آگے یہ سارا کس کا ذکر چل رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے. آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک ازواج مطہرات کا ذکر ہے. درمیان میں آیت نمبر 33 میں جب اللہ نے اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا تو کس کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا؟ ازواج مطہرات کو. یہ تو اظہر من الشمس بات ہے. یہاں سے ازواج مطہرات کو نکال دینا، اس کی کیا لاجک ہے، کیا تک ہے، کیا توجیہ اس کی جا سکتی ہے؟ کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی. اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں. ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. سب سے پہلے ازواج مطہرات، سب سے پہلے نبی کے گھر والے، بیوی بچے، وہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. باقی اہل بیت سے مراد اور لوگ بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی مراد ہوتے ہیں. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی، حضرت موسیٰ کی بہن کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے. وحرمنا علیہ المراضع، آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکوں کو. اور حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب آپ کو ڈر پیدا ہو کہ فرعون کے ہرکارے بچے کو قتل کرنے آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے حضرت موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دینا ہے اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت کریں گے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایسے ہی کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں تابوت میں ڈال کر سمندر میں بہا دیا۔ اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ وہ تابوت تیرتا تیرتا فرعون کے دربار میں جا لگا۔ وہاں سے وہ تابوت اٹھا لیا گیا، تو جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو فرعون کی بیوی کا دل پسیج گیا، وہ کہنے لگی کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا قتل کر دیتے ہیں، لیکن فرعون کی بیوی کہنے لگی اسے قتل نہ کریں، یہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے کس کا بچہ ہے، تو یہ تو ہمارے گھر میں آیا ہے تو ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ کی حکمت تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچ گئے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ بچے کو دودھ کیسے پلایا جائے، تو دائیوں کو کہا گیا وہ دودھ پلائیں، انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا حضرت موسیٰ پر، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے من قبل، اس سے پہلے۔ فقالت، تو حضرت موسیٰ کی بہن، حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی ساتھ ساتھ جائیں، دیکھیں کہ یہ تابوت کہاں جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں اندر آ چکی ہے، تو وہ کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں خبر دوں تمہیں ایسے گھر والوں کی، یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، جو کفالت کریں گے اس کی، یعنی اس موسیٰ کی، لکم تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کی بہن، کہا جاتا ہے ان کا نام مریم تھا واللہ عالم، تو وہ بڑی دانا اور بڑی جو ہے وہ عقل مند لڑکی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا اور آپ اس بچے کو اسی کے حوالے کر دیں، تو وہ بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، وہ اس بچے کی ساتھ شفقت بھی کریں گے، اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے، اس بچے کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف ہی لوٹا دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ڈر تھا کہ فرعون کے ہر کارے قتل کر دیں گے، اب فرعون کے دربار سے ہی حضرت موسیٰ کی والدہ کا بیٹا حضرت موسیٰ ہی وہ ان کی گود میں آ گئے، اور فرعون کی طرف سے خرچہ بھی آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ تو وجہ استشہاد یہ ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ کی والدہ کو اہل بیت قرار دیا گیا، ان کو اور ان کے گھر کو اہل بیت قرار دیا گیا۔ تو نبی اور نبی کے متعلقین، بیوی بچے، والدین، رشتہ دار، چچا وغیرہ، چچا زاد، یہ سب اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ اہل بیت میں بیوی بچوں کے علاوہ دیگر رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو ایک چادر اڑا دی، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے صحابہ، علماء، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ جو اہل بیت کے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ اہل بیت سے نجاست کو، گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فضیلت جس طرح ازواج مطہرات کی ہے، اس طرح یہ فضیلت حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی، حضرت حسن، حضرت حسین کی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، بیٹی تو ویسے ہی اہل بیت میں سے ہوتی ہے، بیوی بچے سب سے پہلے اہل بیت میں آتے ہیں، اور پھر بچوں کی اولاد وہ بھی اہل بیت میں ہوتی ہے، حضرت حسن، حضرت حسین بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین نہیں، آپ کے چچا حضرت عباس وہ بھی اہل بیت میں سے، حضرت ابن عباس وہ بھی اہل بیت میں سے، اور اس میں صحابہ کرام کے ہاں یہ چیزیں معروف تھیں۔ تو نبی اور نبی کے رشتہ دار
وہ اہل بیت میں سے ہوتے ہیں بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں. ہاں جو ان میں سے ایمان والا نہ ہو تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ حضرت نوح کے اہل بیت کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو عذاب آئے گا قوم نوح پر، اللہ ان سے حضرت نوح کے گھر والوں کو بچائیں گے. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نوح، آپ نے اس کشتی میں خود بھی سوار ہونا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرنا. قرآن کریم میں موجود ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن. ہم نے کہا اے نو، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا، دو دو نر مادہ اس کے اندر سوار کروا دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں. لیکن وہاں وضاحت آ گئی وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جس پر بات گزر گئی، یعنی جس پر عذاب کی بات گزر گئی، سبقت لے جا چکی کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، وہ مستثنا ہے. ومن آمن، اور جو بھی ایمان لائے. تو کشتی میں تین قسم کے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کرانا تھا. ایک تو ہر جانور میں سے دو دو، نمبر دو اپنے گھر والے، اور نمبر تین ایمان والے. اب حضرت نوح کا خیال یہ تھا کہ حضرت نوح کے گھر والوں میں سے حضرت نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ پہلے فوت ہو چکی تھی. حضرت نوح کے بیٹوں میں سے 5 بیٹے تھے، تو ایک بیٹا پہلے فوت ہو چکا تھا. 4 بیٹے موجود تھے، ان 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے حام، سام اور یافس وہ ایمان والے تھے، ایک بیٹا ایمان والا نہیں تھا. حضرت نوح کا خیال یہ تھا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے گھر والے اس میں سوار ہوں گے، تو میرا بیٹا وہ طوفان آنے سے پہلے پہلے، عذاب آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئے گا، یا وہ طوفان دیکھ کر ایمان لے آئے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے سوار ہو جاؤ کشتی میں. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. حضرت نوح نے کہا ہے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہو. تو بیٹا بدبخت تھا، کافر تھا، ایمان نہیں لایا. وہ کہنے لگا قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، کہنے لگا میں ایک پہاڑ میں پناہ لے لوں گا، وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے، اس سیلاب سے نجات دے دے گا. حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. اور الموج آئی اور وہ غرق ہو گیا. تو میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ اہل بیت میں نبی کے بیوی بچے سب سے پہلے، پھر نبی کے رشتہ دار، ماں باپ، چچا، پھپھو وغیرہ، خالہ، ماموں وغیرہ، ان کی اولاد وغیرہ، یہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں اگر یہ ایمان والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے تو وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورہ نعم میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان نبیوں کو بھی ہدایت دی، ان کا بھی مقام بلند کیا، اور ان کے باپوں کا بھی، اور ان کی اولادوں کا بھی، اور ان کے بھائیوں کا بھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ بھی اور ان کی اولادیں بھی اور ان کے بھائی بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں بھی چن لیا، ہم نے انہیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت دی، جو ان میں سے ہدایت یافتہ ہوں. تو یہ سب اہل بیت ہوتے ہیں، اور ان کا مقام عام مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک نبی کا رشتہ دار ہو اور ایک نبی کا رشتہ دار نہ ہو لیکن مسلمان ہو، دونوں ایمان کے لیول میں برابر ہوں، تو جو نبی کا رشتہ دار ہوتا ہے اس کا رشتہ داری کی وجہ سے مقام بڑھ جاتا ہے. باقی تقوی میں اور ایمان میں کوئی غیر رشتہ دار بھی اگر آگے بڑھ جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہو سکتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رشتے میں اتنا قریب نہیں تھے جتنا حضرت علی وغیرہ، لیکن حضرت ابو صدیق کا مقام اور مرتبہ، حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ، وہ ان کی ایسی خصوصیات ہیں جو اہل بیت کو بھی حاصل نہیں ہیں. ان کے لیے نصب موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن و سنت میں. تو ویسے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آیت کریمہ یہ ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے، اور یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ داروں کو جو مسلمان ہیں انہیں شامل ہے. ابو لہب وغیرہ، ابو طالب وغیرہ کو یہ آیت کریمہ شامل نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت نوح کے بیٹے کی میں بات کر رہا تھا، حضرت نوح کا بیٹا ان کے اہل بیت میں شامل نہیں تھا. جب ان کا بیٹا غرق ہو گیا پانی میں، تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں، میرے اہل بیت میں سے تھا،
اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرائیں گے۔ ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ وان وعدك الحق، اور آپ کا وعدے سچے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا۔ آپ کے تو وعدے سچے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والے محفوظ رہیں گے۔ وانت احکم الحاکمین، آپ کے فیصلے بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ ہے کہ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، تو اللہ نے اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، ناراضگی آئی۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ جس کے عمل اچھے نہ ہو پھر اہل بیت میں سے نہیں ہوتا۔ عمل اچھے ہونا ضروری ہے، ایمان والا نیک ہونا ضروری ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ تو تمام رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں اہل بیت میں پھر کون کون سے رشتہ دار شامل ہیں؟ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بھی مسلمان، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے حضرت ابن عباس، حضرت قسم، دیگر جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، دیگر آپ کے کزنز جو مسلمان تھے، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کا مقام ہے۔ اور حضرت علی وہ بھی، حضرت جعفر وہ بھی۔ حضرت علی اس لیے نہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت علی اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی رشتہ داری کے بنا پر۔ داماد ہونا بھی رشتہ داری ہوتی ہے، تو آپ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں اور وہ اسلام لانے والوں میں، پہل کرنے والوں میں ہیں، تو وہ اہل بیت میں ہیں اور اہل بیت میں ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، حضرت حسن حضرت حسین آپ کے نواسے ہیں، سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ازواج مطہرات بالعلا اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ان کو شامل کر دیا جائے ان کو نکال دیا جائے، ان کو شامل کر دیا جائے ان کو نکال دیا جائے۔ کچھ لوگ ازواج مطہرات کو شامل کر دیتے ہیں، دیگر رشتہ داروں کو نکال دیتے ہیں، غامدی وغیرہ، غامدی جاوید احمد غامدی وہ صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت میں مانتا ہے، وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کسی کو اہل بیت میں سے نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے قرآن کا سیاق و سباق وہ ازواج مطہرات کے بارے میں، حدیثوں میں تو انکار ہی انکار ہے ہر جگہ، حدیثوں کی تعویل ہی تعویل ہے ہر جگہ۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ صرف ان کو مانتے ہیں، وہ ازواج مطہرات کو ماننے کو تیار نہیں، شیعہ اور شیعہ کے جو معیدین ہیں۔ اہل سنت والجماعت تو ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تو بہت زیادہ تھے، ان رشتہ داروں میں کون سے رشتہ دار اہل بیت میں شامل ہیں؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رشتہ دار، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ان پر باقاعدہ صدقہ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی، ان پر صدقہ نہیں لگتا۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں حصہ رکھا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ جان لو کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو تو اس مال غنیمت میں اس کا پانچواں حصہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حصہ ہوتا تھا۔ ولیذ القربہ، اس میں قریبی لوگوں کا حصہ ہوتا تھا۔ کون سے قریبی؟ نبی کے قریبی، نبی کے جو اہل قرابت ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا حصہ ہوتا تھا مال غنیمت میں۔ تو وہ جو حصہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیتے تھے؟ یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے ایک، اس نقشے سے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، اچھا یہ پروجیکٹر والا نہیں چل رہا، میں ویسے زبانی بتا دیتا ہوں، یہ جو آن لائن موجود ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ، آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، اور آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ یہ آپ کے والد ہیں عبداللہ، اور یہ آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، اور یہ آپ کے پردادا ہیں ہاشم، اور آپ کے پردادا کے والد کا نام ہے عبد مناف، اور عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے۔ آپ کے دادا کا نام کیا تھا عبد المطلب کا؟ عبد المطلب یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ کیا نام تھا اصل؟ شیبہ۔ عبد المطلب انہیں کیوں کہتے ہیں؟ مطلب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، ان کے ایک بھائی کا نام تھا مطلب۔
जो नबी वसल्लम के परदादा हैं, आपके वालिद अब्दुल्ला, आपके दादा का नाम शैबा, जिनको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मुत्तलिब का गुलाम। क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ अभी। और आपके परदादा है हाशिम। हाशिम के हाशिम चार भाई थे। हाशिम के वालिद का नाम है अब्दे मनाफ, आपके दादा के दादा। अब्दे मनाफ के चार बेटे थे, एक बेटा हाशिम, एक अब्दे शम्स, एक मुत्तलिब, और एक नौफल। चार बेटे थे। ये मैंने यहाँ चारों बेटों का तज़किरा किया हुआ है। क्या चार बेटे थे? अब्द मनाफ के, एक हाशिम जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक मुत्तलिब, एक नौफल, और एक अब्दे शम्स। अब्दे शम्स। मुत्तलिब जो है, ये गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के भाई का नाम है। अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को कहा जाता है। अब्दुल मुत्तलिब को और मुत्तलिब का क्या रिश्ता हुआ आपस में? चचा भतीजे का। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, जिनका असल नाम शैबा है, ये मुत्तलिब जो अब्दुल मुत्तलिब के चचा थे, हाशिम के भाई थे। असल में एक दफा हजरत, ये जो अब्दुल मुत्तलिब हैं ये ननियाल में होते थे। तो मुत्तलिब जा इनके वालिद फौत हो गए ननियाल में, तो उनके भाई जाकर, मुत्तलिब जाकर अब्दुल मुत्तलिब को ले आए। जब वो लेकर आए तो मुत्तलिब सवारी पर सवार थे, और अब्दुल मुत्तलिब जिनका असल नाम शैबा था वो सवारी की महार पकड़े हुए थे। लोगों ने समझा जैसे कि और कोई गुलाम खरीद के लाए। लोगों ने कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है। वो अब्दुल मुत्तलिब नहीं थे, वो मुत्तलिब के भतीजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। तो इसलिए इनको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। इनका असल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, इनका असल नाम शैबा है। मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के भाई का नाम है। तो एक औलाद है हाशिम की जिसको बनी हाशिम कहते हैं, एक औलाद है मुत्तलिब की जिसको बनी मुत्तलिब कहते हैं, एक औलाद है नौफल की जिसको बनी नौफल कहते हैं, और एक औलाद है अब्दे शम्स की जिसको बनी अब्दे शम्स कहते हैं। इन चारों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम में से। आप सब की हदीस है सही मुस्लिम की, आपने फरमाया अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुना, और किनाना में से अल्लाह ने कुरैश को चुना, कुरैश में से अल्लाह ने हाशिम को चुना, और हाशिम से अल्लाह ने मुझे चुना। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम में से हैं। अच्छा, अब बनी हाशिम का मकाम तो ज्यादा है जो मुसलमान है, जो बनी हाशिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, आपके चचाजाद भाई वगैरह, आपके भतीजे वगैरह, आपके रिश्तेदार कजन वगैरह, इनका ये सारे बनी हाशिम है, इनका मकाम ज्यादा है। अच्छा, बनी मुत्तलिब, बनी नौफल और बनी अब्द शम्स से आपकी रिश्तेदारी बराबर की है। ये सब आपके थर्ड कजन बनते हैं, आपके परदादा के भाई की औलाद। तो बनी मुत्तलिब और बनी नौफल और बनी अब्द शम्स। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दो चार भाई थे ना, हाशिम, मुत्तलिब, नौफल और अब्द शम्स। इनमें से दो भाई वो यानी इकट्ठे थे, दो भाई इकट्ठे थे, इनका जाहिलियत में इख्तलाफ हो गया था, दुश्मनी तक हो गई थी। तो क्या हुआ, दो भाई इकट्ठे हो गए, दो भाई इकट्ठे हो गए। हाशिम और मुत्तलिब एक साथ थे, और नौफल और अब्द शम्स एक साथ थे। अब्द शम्स का बेटा है उमैया, ये जो उम्मी खानदान है ना, उम्मी खानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी तरीन रिश्तेदार खानदान। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के भाई की औलाद को बनी उमैया कहते हैं। बनी उमैया कौन है? ये अब्द शम्स के बेटे का नाम है उमैया। उमैया के बेटे का नाम है अबुल आस। इन्हीं उमैया के बेटे का नाम हर्ब भी है, और हर्ब के बेटे का नाम अबू सुफियान है, अबू सुफियान के बेटे का नाम मुआविया है। हजरत मुआविया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत अबू सुफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं। हजरत उस्मान भी उम्वी हैं। हजरत उस्मान ये भी अब्द शम्स में से हैं। सही बुखारी की हदीस है कि जब एक जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कराबतदारों का हिस्सा था ना, आपने कराबतदारों का हिस्सा बनी हाशिम को दिया और बनी मुत्तलिब को दिया, बनी अब्द शम्स और बनी नौफल को नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपने बनी हाशिम को दिया, वो तो आपके करीबी रिश्तेदार है, लेकिन आपने जब बनी मुत्तलिब को दिया है तो बनी अब्द शम्स और बनी नौफल का रिश्ता भी उन्हीं वाला ही बनता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब एक शय है।
بنی ہاشم، بنی عبد شمس اور بنی نوفل الگ ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ کل میں مکمل کروں گا۔ تو بنی ہاشم اور بنی مطلب یہ اہل بیت میں آتے ہیں۔ بنی عبد شمس اور بنی نوفل اگرچہ وہ رشتہ داری میں بنی مطلب کی طرح ہیں، یہ اہل بیت میں نہیں آتے۔ باقی انشاءاللہ کل اسی بات کو، اسی حدیث کو اور اسی نقشے کو کل میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔